جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ امام حسین نے شہادت دے دی تھی، سارا خاندان شہید کرا دیا تھا، کیا چوتھے دن یزید تخت سے اتر آیا تھا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی نا ساری دنیا کو جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو کیا یزید آ گیا تھا 6 مہینے کے بعد؟ 4.5 سال کے قریب حکومت کی ہے اس نے، لیکن جو چھپ کے اس کا نام بھی لیتے ہیں نا آج، چھپ کے، وہ بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن پورے زمانے میں گھومو گے تو کروڑوں غلام حسین ملیں گے، لاکھوں غلام حسن ملیں گے۔ حالانکہ امام حسین نے تو قربانی دے دی تھی، اس وقت کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں آپ، وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، تھوڑا وقت دیں ماحول کو، ہم وقت نہیں دے رہے۔ بیوی کو تبلیغ کرتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو کہتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اس کو وقت نہیں دیتے، ہم کسی کو اصلاح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، 2-4 دفعہ کوئی کام کر لیں تو بس اب چھٹی۔ تھوڑا حوصلہ، استقامت، صبر، ڈٹنا، کہیں کھڑے ہونا، کسی جگہ سٹینڈ لینا، کوئی معیار بنانا، کوئی جناب ماحول ہو، کسی جگہ آپ ٹھہریں، آپ محسوس ہو کہ آپ حق پر ہیں تو آپ سچی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت دیتے تھے۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے رسول کریم علیہ السلام کا ارادہ ہوا، سرکار نے چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کی اندر سے زیارت کروں۔ عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص کے پاس چابی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو کہا ذرا چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا معاذ اللہ کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور اللہ کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں، زمین و آسمان اللہ نے قبضہ اور اختیار میں دے دیے۔ حضور مجھے بتلائیے نا، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اشارہ کرتے تو تالے والے سارے ٹوٹ نہیں جاتے؟ اگر چاند اور سورج غلامی کرے تو یہاں کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو، اندر سے دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو نہیں دوں گا، قربان جاؤں محبوب کے انداز تکلم پر۔ رسول کریم، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کھڑے حضور چاہتے تو ابھی سب کچھ ہو جاتا 1.5 منٹ میں، پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان نہ دے چابی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میں تجھ سے چابی لوں گا اور تو اپنے ہاتھوں سے دے گا، تجھے دینی ہے۔ اور فرمایا پھر جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ کہنے لگا جی مجھ سے نہیں کو لے سکتا، میری خاندانی وراثت ہے۔ حضور نے فرمایا وقت، پھر اس وقت کو 10 سال لگ گئے، پھر اس وقت کو میں تو نہیں 10 سال دیتا، آپ تو نہیں دیتے، 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا یا 9 سال کے بعد فتح ہوا۔ میرے رسول کریم محبوب دو عالم پہنچے بیت اللہ شریف میں، حضور نے طواف کیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جیسے جیسے حضور داخل ہوتے گئے تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ میں چابی لوں گا۔ وہ میرے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو صرف کن کی نہیں سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا عثمان کہتے ہیں میرے کانوں میں لفظ گونج رہے تھے حضور کے کہ میں تجھ سے چابی، لیکن سالوں لگے، گھنٹوں نہیں، مہینوں نہیں، کتنے لگے؟ تھوڑا ٹائم تو دینا یار، جلدی تو نہ کر۔ تو شام کو بدلہ لینا چاہتا ہے، تو شام کو تیس نیس کرنا چاہتا ہے، ذرا وقت دینا۔ وقت خود بہت بڑا منصف ہے، بڑے سارے انصاف خود بخود کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سچا کون اور جھوٹا کون۔ حضور علیہ السلام کے لفظ گونجتے ہیں، میرے محبوب نے
طواف کیا تو پھر حضور نے اعلان کیا، فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ بلاؤ نا ذرا اس کو، بلاؤ۔ تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی لے کے، اب نہیں کہا میری خاندانی وراثت ہے، اب نہ یوں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ محبوب نے بھی جتلایا کچھ نہیں، حضور نے وہ چابی لی، دروازہ کھولا، مولا علی کو ساتھ لیا، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بت توڑے، صفائی فرمائی، نوافل پڑھے، حضور باہر آئے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی انداز کریمانہ۔ ہمارا دشمن کبھی قابو آئے تو ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں، لیکن رسول کائنات کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ جب عثمان واپس آئے، حضور واپس آئے تو فرمایا بلاؤ عثمان کو۔ عثمان آئے تو حضور فرمانے لگے عثمان پہلے یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی، میں نے تجھ سے لے لی تھی، اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں، اب نہیں کو لے گا۔ عثمان کہتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں بڑھ رہی تھی، ایمان بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں چابی میرے ہاتھ میں کیا آئی، میں نے عرض کی حضور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں۔ وقت دے معاملات کو، تھوڑا ٹائم دے۔ اتنا میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگ بے حوصلہ ہو گئے، اتنی جلدی ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب سے پہلی جلدی ہے خبر بریک کرنے کی، فوراً، کیونکہ اب چینل اتنے ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، کہاں سے خبر ڈھونڈ کے لائیں؟ لگا دو، جو ملتا ہے نا، جہاں سے ملتا ہے، جیسا ملتا ہے، جو ملتا ہے اس کو لگا دو۔ یہ حوصلہ مند مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ حالات کو وقت دیں، صبر پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ آپ کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، کٹہروں میں کھڑے کرنے والے کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ وقت دیں۔ آپ دیکھیں وہ کل تک جو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مکے لہراتے تھے، بڑا کچھ بتاتے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ آج؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ بیٹھتا ہے؟ کدھر گئے لوگ؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی شہرت دیکھی ہے کہ ان کا ٹی وی پر خطاب لگتا تھا تو کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ کدھر گیا زمانہ؟ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ رخصت ہو گئے، لوگ موجود ہیں، لیکن زمانہ اپنا رخ بدلتا ہے، لوگوں کی ذہن بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے۔ تھوڑی استقامت پیدا کریں۔ میری ملت کے جوان بچوں میں کوئی استقامت نہیں، یہ نہ بات کرنے سے قبل سوچتے ہیں، نہ یہ کوئی عمل کرنے سے قبل سوچتے ہیں، نہ یہ کسی مقام پر ٹھہر کر کچھ سوچتے ہیں کہ میرے اندر تحمل بردباری ہو تو میں کوئی فیصلہ کروں۔ کومنٹس کرنے میں جلدی کرتے ہیں، بات کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھہراؤ آئے کہاں سے؟ بچہ ہوتا ہے نا جب چھوٹا، وہ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان ہو کے کرے تو کہتے ہیں گرم خون ہے، بڑھاپے میں کرے تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، سیانا کدوں ہونا ہے انہیں؟ چھوٹا ہے تو ابھی بچہ ہے، جوان ہو گیا تو خون ہے، تو اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو، پتہ چل جائے گا کتنا گرم ہے خون۔ اس کو کھڑا کرو نا ڈی ایس پی صاحب کے سامنے، پتہ چل جائے گا خون کتنا گرم ہے۔ اس کا تو خون گرم ہوتا ہے گھر والوں پہ، اماں پہ، غریب آدمی۔ حوصلہ پیدا کرے، تحمل بردباری آپ کو بڑا کرے، آپ میں وسعت لائے گی، آپ لیڈر بنیں گے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کا جگرہ بھی بڑا ہونا چاہیے، اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، پھر توانائیاں ہونی چاہیے، پھر مزاج کے اندر وسعت لائیں، پھر تھوڑا برداشت، تھوڑا سہنا بھی سیکھیں، پھر بڑی تائیدوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کڑوی گولیاں بھی کھائیں، محسوس کریں، ہمیشہ ایک ہی سمت کے عادی نہ ہو جائے۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، تبدیلی آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے، پرسوں کچھ اور ہوں گے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی سوالی بن کے آ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے سامنے میرا بھائی آتا تو میں پہلے بھابھی کی غلطیاں گنواتا، پھر بھائی کے سسرال والوں کی غلطیاں گنواتا، پھر میں اسے بتاتا تو کہاں کہاں کمزور ہے، جانے میں کیا کچھ کہتا، اور پھر میں اپنی ساری پیش گوئیاں سچ ثابت کرتا، دلائل دیتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، حضرت یوسف نے کہا اتنا ہی بڑا ہے، آ گئے، آج گئے، اور پھر بھائی جو ہوئے، آج گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس سے بڑی بات کرنا یہ چھوٹی بات لگتی ہے۔ آ گئے، پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے،
جی پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے گندم بھی ذرا بوریاں بھر بھر کے دی اور رقم بھی واپس رکھ دی۔ بھائی جو ہوئے صلہ رحمی ہے نا، ان کا حق بنتا ہے تھوڑا حوصلہ بڑا کریں، صبر، استقامت، آپ کا ٹھہر جانا، آپ کا میدان میں رہنا۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، دیگر کتب سیرت میں احادیث میں موجود ہے۔ 5 صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا جب حضرت خباب نے کلمہ پڑھا۔ السابقون الاولون میں سے ہیں، ہم صحابہ کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں تعارف نہیں ہوتا، یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب مکاتبت کر لیتا تھا نا، کتابت ہو جاتی تھی غلام کے ساتھ، تو پھر وہ جو کمائی کرتا تھا اس نے لا کے اپنے مالک کو دینی ہوتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، خنجر بناتے تھے، سلاخ گرم کر کے، سریا گرم کر کے، آپ کو پتہ ہے لوہار کام کرتے ہیں، آپ مشقت والا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزہ تیار کرتے تھے، سخت گرمی میں آپ رہتے تھے۔ جب آپ کلمہ پڑھ گئے نا تو بڑی سخت سزائیں دینے لگی۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نا کبھی کبھی تنہا دعا مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ میری ملت کے ایمان کو آزمانا نہ۔ اللہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے ایمان کو آزمانا نہ۔ اللہ وہ تگڑے لوگ ہوں گے جو دجال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا ہمیں ہمتیں عطا فرما، قوتیں عطا فرما، ورنہ جو انداز ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو مزاج اور جو لوگوں کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نہ، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ عام دام برسر مطلب حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری وہ مالکن نا لوگوں کو کہتے ہیں کہ سزا دو، یہ کلمہ نہیں چھوڑتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو وہ خود مجھے سزائیں دیتی، میں سلاخ گرم کر رہا ہوتا تو وہ سلاخ گرم سلاخ مجھ سے چھین لیتی اور میرے سر پہ رکھ دیتی۔ آپ فرماتے ہیں میری چمڑی جلتی، میری زبان پہ جاری رہتا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، یہ میری زبان پہ جاری رہتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ لوگوں کو کہتی اسے سزائیں دو۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک حویلی میں کوئلے پہلے سے تیار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے زبردستی کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی میرا کرتا اتارا، ان کی منصوبہ بندی پہلے سے تھی، اور مجھے انہوں نے اوپر لٹایا اور پھر میرے سینے پر پتھر رکھے۔ آپ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی اور کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے۔ یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، 2 بندے تھے، جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی۔ حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے۔ جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ، تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں 2 حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی، ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی۔ آپ فرماتے ہیں پر پھر سکون ہو گیا، پھر میں مار چپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی، پھر میرا ذہن بن گیا کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا۔
میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی، اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا، اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی، تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا، جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا، کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک اللہ، اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں حالات، ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے، اپنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے امام تھے نا، اور اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم، آپ کو لوگوں کو تو ابھی ان باتوں کا زیادہ وہ نہیں نا، مزاج نہیں رہا، اب تو آپ کو پتہ ہے جماعتوں کا مزاج بن گیا ہے۔ داتا علی اجویری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں حنفی ہوں، شکر ادا کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ بات کرتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی کا دشمن بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے دعا دی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میرے علی دنیا تجھ سے حسد زیادہ کرے۔ آپ فرمانے لگے حضور یہ کیا دعا ہوئی؟ فرمانے لگے درخت کو پھل زیادہ لگے گا تو پھر ہی کوئی حسد کرے گا، کنگال آدمی سے کسی نے کیا حسد کرنا، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ زیادہ حسد ہو تیرا، اللہ تجھے نعمتیں زیادہ عطا کرے۔ تو امام صاحب کے حاسد بھی بہت زیادہ تھے، جلنے والے، تکلیف دینے والے، حسد کرنے والے بڑے تھے۔ اور یہ جو مخالف ہوتا ہے نا، جب مخالفت کرتا ہے تو کئی دفعہ کمینگی پہ اتر آتا ہے، چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے حاسد بندے چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، ذاتیات پہ اترتے ہیں، کچی باتیں۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں کئی دفعہ سخت بات کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ معاذ اللہ اپنے مخالف کی بہو بیٹی کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کمینگی ہے انسان کے باطن کی، ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ ذاتیات پہ اتر آئیں گے۔ ساری زندگی میرے رسول کریم علیہ السلام نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ عتیبہ شیبہ کو دین کی دعوت دی، وہ شرابی تھے، غاصب تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لیکن حضور نے کبھی ان کی کمزوریاں بیان نہیں فرمائی۔ یہ تو چھوٹے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کی بات، کان سے کان لگا کے کہنا تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہوا ہے، اور چھوڑ یار کیسی بات کرتا ہے۔ بڑے آدمی بھی کبھی ایسے کرتے ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو سازش رچتے ہیں، جو ظلم، امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا مسئلہ پوچھنا، آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی۔ عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا، امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دست درازی کے امام اعظم۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے، اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی، حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کوئی بات کریں۔ فرمانے لگے کیا جواب دوں، بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس وقت کون ہے اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا، تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لوارث ہوں، رب رسول کا ماننے والا ہوں، میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بھی تو عدالت ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات، اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟
اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے، لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا۔ اب اتنا بڑا امام ہے، تھانے میں بند ہے، عورت بھی باہر بٹھا دی گئی، امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی۔ جب اندر تشریف لے گئے، سپاہی 2-3 کھڑے تھے، امام صاحب او ہو، رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ، امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں، تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ آنا کبھی مصلی بھی آباد کرے، آنا کبھی دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے، آنا 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں، محبوب کا وسیلہ پیش کریں، آنا اسے بھی تو منائیں۔ امام صاحب کے آنسو گرنے لگے، سپاہی بھی پریشان تھے، وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی، کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے، اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے، اب نہ روئیں، سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں، تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، آپ ناراض نہ ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی، اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ امام اعظم تھے نا، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی، اس کو کہہ لیا ہے، اس کو منا لیا ہے، اس کی منت کر لی ہے، اس کو رشوت دے لی ہے، حالات کا تقاضا اب اور ہے، اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے۔ با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا، وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوا، مدعی کو تھوڑی کوئی مان کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا، ہونا کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ کہا جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے، فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے۔ آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پر رزلٹ صفر ہے۔ وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ حضرت عباس فرماتے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا، حدیبیہ میں بھی میں نے کہا، انہوں نے سخت شرائط کے ساتھ صلح کی، لیکن جب حضور لشکر لے کے گئے نا میدان میں، توجہ ہے میری بات پر، 10,000 کا لشکر گیا تو پھر ابو سفیان خود اٹھ کے حضرت عباس کے گھر گئے، کہنے لگے میں نے تو آج آپ کے بھتیجے کی شان دیکھی،
تو حضرت عباس کہنے لگے ابھی بھی وہیں کھڑے ہو، یہ بھتیجے کی شان نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، یہ رسول کائنات کی شان ہے صلی اللہ علیہ۔ تو کہا اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اب میری صلح کرا دو۔ وہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جب ہم کہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا، جب ہم معاہدات کرنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا۔ میرے محبوب نے عزت دے دی، فرمایا تیرے ساتھ بھی صلح ہے، تجھے بھی معافی ہے، اور جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ بھائی وقت دیں حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا، غریب کو امیر بنا دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا کر کے حوصلہ کر کے احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں، اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں۔ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا، جنازہ فیصلہ کرے گا۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میخارا نو میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینو روے گا، کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا یہ جنازے والے دن پتہ چلے۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد ایک بزرگ گزرے، محدث تھے، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میرے استاد مجھے کہنے لگے کہ تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے۔ آج کل نہیں یہ لوگ بات کرتے، کئی دفعہ ایسا مرید ہم بھرتی کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے وزنی ہوتا ہے، اس میں شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، یہ طریقت کے لوگوں کے لیے بات ہے، لیکن ہم نہیں اس کو کہتے کہ تو آگے چلا جا۔ پرانے بزرگ یہ کام کرتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا بہت سارے لوگوں کو بابا فرید کے پاس بھیج دیتے تھے، کہتے تھے وہاں انداز کچھ اور ہے، تیرا ذوق وہاں پورا ہوگا۔ خیر اس طرح میں جاتا نہیں، کیونکہ اب نہ کو مرید ہونے جا رہا ہے اور نہ کو بھیج رہا ہے، مرید ہونے والے بھی کوئی نہیں، وہ بھی تعویذ ہی لینے جا رہے ہیں۔ حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے، جو ملے ہے طالب زردہ۔ وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تُو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا۔ کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا،
کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے. آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تعالی. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا. شہر بغداد کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت. پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا. آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر دا، ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے. ان کا نہ نام لے لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داماں ہی بڑیاں سن، یہ تو میں نے ریڑک کے مکھن کاٹ کے لے گئے. یہ داماں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا. کوئی ذریعہ نہیں. ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا، سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بخیر ڈالے سارے. ایک جگہ سے 2 جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیا آپ گواچے. میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا. اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے. کہتے ہیں 1 دینار ملا پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا پھر تیسرے دروازے پہ آیا. مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. فرماتے میں نا مانگنے والا بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتا میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتا امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں. مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے. تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا. عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا. مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرہ کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں کئی مہینے میں ہاتھ میں نا پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا. 1 دینار کا سوال ہے. استقامت، صبر، حوصلہ. آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے
اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا, پھر حالات تبدیل ہو گئے, بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا. فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا, اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا, اس نے مسند بچھا کے دی. پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر, امامہ باندھ کر, خوشبو لگا کر منبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے, فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا, وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو, اسے آگے آنے دو. جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا, اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا, پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے, جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ. تھوڑا حوصلہ پیدا کرے, تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کرے, تھوڑا سا نا. وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے. فرمایا شریک کباہت تو کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر, ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے, اللہ کامل بنا دے, تیری برکت سے کامل ہو جائے. تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں. میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر, یہ ہے کہ تدبر نہیں, حوصلہ نہیں. ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. خواہشیں آپ کریں گے, چاہتے آپ کریں گے, پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا. پورا اللہ اپنی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, اللہ میری امت لڑے نہ. تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ. اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے, خدا را اللہ پہ چھوڑے. ہم بڑے بے حوصلہ ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب تو زمانے میں جو دعائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دعائی ہے, وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے. ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو منظور ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے, وہی ہوگا جو منظور ہے. کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. ایک بات میں نے شروع میں کی تھی, پھر دہراتا ہوں آخر پہ. یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں, آپ سچے ہیں کہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے. آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے, پسپا ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے. اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی. فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا, میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے, کچھ شہید ہو گئے, میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں, حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ, مجھے تیری بڑی فکر ہے, تیری 90 سال عمر ہے, یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں, میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے, جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف. تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا, صبر کے ساتھ رہنا. اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے, اگر آپ حق پہ ہیں, اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ ہیں, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا. اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا, لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں. ایک بات میری کئی دفعہ میں نے کی ہے, پھر دہراتا ہوں, ہم تو لوگوں کے غلام ہیں جو تصویر کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, مناسب ہی نہیں جانتے تھے. کوشش فرمایا کریں اتنی زیادہ نہ ہو فوٹو بازی. چلیں اب عموم بلوہ ہے, کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں یہ خلاف اولا کام بہرحال ہو ہی جاتا ہے, تھوڑی سی پرہیز کریں اور کم از کم اشتہاروں پہ فوٹو نہ لگائیں. وہ مطلب کتنا عجیب لگتا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کل تک فوٹو کن لوگوں کی لگتی تھی, آج کن کی لگتی ہے؟ سادہ نام لکھیں. اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ القابات کی بھی بھوچاڑ نہ کریں, کسی کو کیا پتا کہ یہ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. سادے لوگ ہیں, سادہ سا نام لکھیں, اور جتنی اس میں آپ خوبصورتی لائیں گے وہ سادگی کی وجہ سے آئے گی. یہ میری رائے ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے. اگر کوئی عالم تصویر لگاتے ہیں, یہ لگ رہی ہے, تو رائے کو رائے سمجھا جائے, اس کو فتویٰ نہ سمجھا جائے. میری خواہش ہے, یہ میں مشورہ دے رہا ہوں,
کہ اگر تھوڑا سا اب تو ایک نفسیاتی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. مطلب میں ایک جنوبی پنجاب کے لمبے سفر پہ تھا تو ایک شخص نے فوٹو کھچاتے کھچاتے ہمیں زخمی کر دیا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ذرا انکار کریں گے تو دل ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اور اقرار کریں گے تو فوٹو تو شام تک پوری نہیں ہو سکتی، آپ صبح سے شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا